DGISPR نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے، کبھی کوئی اس طرح یک طرفہ پریس کانفرنس کرتا ہے؟ بہت بڑا الزام ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی ہے. فوج کا مطلب ملک کے ساتھ بغاوت کی ہے، کیونکہ فوج تو ہماری ہے. تو اگر فوج تباہ ہوتی ہے بغاوت کی وجہ سے تو ملک تباہ ہوتا ہے. تو ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جنہوں نے کوئی لنڈن اور سارے دنیا کے باہر مغرب میں بڑے بڑے محلات نہیں بنائے اور جن کے بینک اکاؤنٹس باہر نہیں ہیں، جنہوں نے یہیں رہنا ہے، تو ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ اپنے ملک کو ہم کمزور کریں فوج کو کمزور کرتے ہوئے. تو مجھے اس پریس کانفرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی کو ایک ایونٹ بنا کے اور کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہیں ہے. دیکھیں نا، ساری دنیا کے اندر، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کوئی ابھی تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ایک یک طرفہ بیان آ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے سب کچھ کیا، ہم نے جلایا، ہم نے اٹیک کیا، ہم نے فلانا کیا، ہم نے آگے لگائی. لیکن کوئی، ہمارا اور موقف ہے، ان کا اور موقف ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا اس کے اوپر. اور ہمیں تو تعجب یہ ہے کہ ایک پارٹی 27 سال سے جس نے کبھی کوئی آرسن یعنی جلانے میں کوئی نہیں کیا، کوئی ہم نے کہیں فوجی عمارتیں چھوڑے جو 2-3 ہوئی ہیں، ریڈیو پاکستان بھی جلایا گیا، ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے اس طرح کرنے کی. جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو سب سے زیادہ قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب سب سے زیادہ رد عمل آنا چاہیے تھا، تب بھی کوئی ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو یک طرفہ سرا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا کہ 25 لوگ اس دن شہید ہوئے. 16 کے ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں، جو باقی 9 ہیں ان کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ بتا نہیں رہے، یعنی وہ چھپے ہوئے انڈر گراؤنڈ چلے گئے. 2 کی ٹانگیں چلی گئی، دونوں ٹانگیں کٹ گئی، اور ایک پیرالائز ہو گیا، یعنی ریڑھ کی ہڈی پہ گولی لگی، وہ بالکل پیرالائز ہے. 50 کو گولیاں لگی. ابھی تک کسی نے بات ہی نہیں کی. دیکھیں، کسی ملک کے اندر آپ کے لوگ جب اس طرح ان کو شہید کیا جاتا ہے، نہتے لوگوں کو، کوئی چانس ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا کہ کہیں ہماری طرف سے گولی چلی ہے. اگر بغاوت ہوتی ہے، کوئی عام ہوتی ہے، آپ فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہوں گے، آپ نے کوئی اٹیک کیا ہوگا، کوئی پلاننگ ہوگی. کوئی ایسی پلاننگ ہے تو کیا نہتے لوگوں نے فوج کے خلاف بغاوت کیسے کر دینی تھی؟ خان صاحب، آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ سمجھے جا رہے تھے، لیکن 9 مئی کے بعد پارٹی کا جس طرح شرازہ بکھ رہا ہے تو آپ اقتدار کی دوڑ سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا اب آپ کے پاس پلان ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ مومنٹم حاصل کریں؟ دیکھیں، ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک وجہ سے ختم ہوتی ہے، اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، 2 بڑی جماعتیں تھیں پاکستان کی، آج اکٹھی ہیں. آج دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے اکٹھے ہونے کے باوجود 37 بائی الیکشن ہوئے جو پچھلے چند مہینوں میں 30 جیت گئی اب تحریک انصاف. تو اس کا کیا ہوا پھر؟ کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے. اکٹھے ہو کے بھی ایک جماعت کو نہیں ہرا سکتے. پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ، پولیس ان کے ساتھ، انتظامیہ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، پھر بھی 37 میں سے 30 الیکشن ہار گئے. اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہمارا پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو، ان سب نے مل کے الیکشن سے بھاگ گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ، آئین کی خلاف ورزی کی. کیوں؟ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں ہارنے سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت تو تب ہارتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وہ نہیں جیت سکتی. تو تحریک انصاف کا تو اس وقت ووٹ بینک عروج پہ ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے، آپ جتنا ہمارے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا بہانہ لگا کے ہمارے 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، سینئر لیڈرشپ جیل میں ڈال دی ہے. نکلتے تب ہیں جب وہ کہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تب وہ نکلتے ہیں. تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے، تحریک انصاف اور طاقتور ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. خان صاحب، پارٹی کے سرکردہ جو رہنما ہیں اور آپ کے قریبی ساتھی، ان کے چھوڑ جانے کے بعد خود کو تنہا تو محسوس کرتے ہوں گے؟ دیکھیں، میری ایک مشن ہے. مشن کے اندر آپ نہ دیکھتے ہیں اپنی فیملی، نہ آپ دیکھتے ہیں اپنے دوست، نہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرے سے 26 سال کوئی میرے ساتھ رہے. آپ صرف مشن دیکھتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے مشن لڑی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، کتنی ان کی دوستیاں رہ گئیں، ان کی فیملی ڈسٹرکٹ ہو گئی. مہاتما گاندھی کا دیکھ لیں، وہ بھی بہت بڑا لیڈر تھا، اس کا دیکھ لیں کہ اس کی کیا پرائیویٹ لائف، دوستیاں کدھر گئی. نیلسن منڈیلا کی زندگی پڑھ لیں تو وہ کتنی ان کی فیملی ساری ختم ہو گئی، اس کے دوستوں سے کیا ہوا. تو میرے لیے تو ایک مشن ہے حقیقی آزادی کی.
27 साल पहले मैं निकला था थोड़े से लोगों के साथ, बड़ी देर थोड़े से लोग थे, फिर बढ़ती गई और फिर अल्लाह का करम है आज पाकिस्तान की शायद तारीख की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो इसके अंदर दोस्तियाँ का आना जाना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन है कि हमने अपने मुल्क को, अगर हमने इसको उठाना है, अगर हमने इसको एक अजीम कौम बनाना है जो कि बन सकती थी, बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान, वो तब होगा जब हकीकी जमहूरियत आएगी। हकीकी जमहूरियत तब आती है, हकीकी जमहूरियत का मतलब हकीकी आज़ादी। आज़ादी होती है तो खुशहाली होती है। हकीकी जमहूरियत तब तक नहीं आ सकती जब तक रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ नहीं होता, क्योंकि रूल ऑफ लॉ होता है तो जमहूरियत होती है, तो आज़ादी होती है, तो खुशहाली होती है। तो ये जो लोग छोड़ छोड़ के मगरब जा रहे हैं, यूरोप जाते हैं, साउथ अमेरिका से अमेरिका घुसने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन मुल्कों के अंदर आज़ाद लोग हैं, उनकी आइन है, उनकी जमहूरियत है, उनके रूल ऑफ लॉ है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मेहनत का फल मिलता है। लोग एक दफ़ा अपने टैक्स दें, कानून के ऊपर चले, आज़ाद हो जाते हैं। हमारे मुल्कों के अंदर बदकिस्मती से एक छोटा सा तबका है, वो सारे मुल्क के वसाइल कंट्रोल करके बैठा हुआ है, वो आज़ाद नहीं होने देता। और ये जो सारे मेरे खिलाफ जो जमा हुए हैं 14 पार्टीज, एस्टैब्लिशमेंट, ये क्यों है? क्योंकि ये सब डरे हुए हैं इस मुल्क में हकीकी आज़ादी से। हकीकी आज़ादी का मतलब कि ये जो सारे कब्जा करके बैठे हुए वसाइल के ऊपर और कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इनको खतरा है। खान साहब, आपके पुराने दोस्तों की नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई आर्टिफिशियल पार्टी चलती नहीं है। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। यानी मैं अगर जहाँ तक पहुँचा हूँ तो 27 साल की स्ट्रगल है, 14 साल की, जिस तरह मैंने कहा थोड़े से लोग थे साथ, मजाक उड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के अंदर उसकी जड़ें गई, उसका नज़रिया गया, और आज सबसे बड़ी अल्लाह का करम है जमात है। लेकिन किसी का ख्याल है कि इस तरह की जमात बना दो और तो इधर उधर से लोग तोड़ तोड़ के ले आओ, तो उसकी पब्लिक में तो कोई रूट्स है ही नहीं। खान साहब, पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज के किरदार के किस हद तक आप कायल हैं? किस हद तक फ़ौज का किरदार होना चाहिए और होना चाहिए भी या नहीं? आपका क्या मौका है इस बारे में? देखिए, हमारा एक मुल्क इवॉल्व कर रहा है, 75 साल की हमारी ज़िंदगी है। हमारा मुल्क कैसे शुरू हुआ था? एक सिक्योरिटी स्टेट। क्यों? हमें खौफ था। एकदम आते साथ ही 47 में आज़ादी हुई, 48 में जंग हो गई कश्मीर के ऊपर। उसकी वजह से एक खौफ आ गया कि हम 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारा हमसाया, और वो हमें मानता ही नहीं है। वो उस हमसाये का ख्याल था कि पाकिस्तान ज़्यादा देर रहेगा नहीं और ये फिर जम हो जाएगा हिंदुस्तान में। उस खौफ की वजह से हमारी सिक्योरिटी स्टेट और कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो गई, और कौम ये समझती थी कि फ़ौज की हमें बहुत ज़रूरत है। तो वो होता होता हुआ ऐसे कि फ़ौज ने 3 दफ़ा डायरेक्ट मार्शल लॉज लगाए हुकूमत की, और जब नहीं भी मार्शल लॉ थे तो फ़ौज अंदर एक सिस्टम के इंट्रेंच हो गई। मेरा पॉइंट ये है कि आगे जब आप बढ़ रहे हैं, कोई भी जो परमानेंट चीज़ होती है ना, वो होती है चेंज। आप अगर वक्त के साथ नहीं बदलते हैं, टाइम किसी की इंतज़ार नहीं करता, आपको पीछे छोड़ देता है। आज हम अपना हिंदुस्तान से मुवाज़ना करें, और जो अभी हिंदुस्तान के और अमेरिका का जो मुआहदे हुए हैं, और जिस तेज़ी से अब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जिस तेज़ी से हम नीचे जा रहे हैं, तो हमें आज ही सोचना चाहिए कि अगर हमने अपने आप को बदला ना, तो हमारा मुस्तकबिल अब ख़तरे में है। क्योंकि जो हिंदुस्तान की ये जो बीजेपी आरएसएस की जो नज़रिया आइडियोलॉजी है, ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती, और ये पूरी कोशिश करेगी कि अगर उन्होंने ये देखा जिस तरह हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो ज़रूर करेंगे, वो हमें और कमज़ोर करेंगे। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का बड़ा एक तकब्बुर भरा हुआ बयान आया है कि पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही गिर रहा है, हमें तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो परवाह कर रहे हैं, वो करेंगे पाकिस्तान को और कमज़ोर। तो हमें तो अपने आप को, अगर हमने ना बदला, हमने एक अपने आप को एक हकीकी तौर पे जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ ना लेके आए पाकिस्तान में, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अब हालात हैं, अगर इसी तरह हम चलते रहे, इसका तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। खान साहब, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को आप किस नज़र से देख रहे हैं और किस हद तक मीडिया की आज़ादी के आप कायल हैं? देखिए, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत है आज़ादी। जमहूरियत क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि हमें आज़ाद कर देती है। क्यों जो मुल्क जमहूरियत जिनमें आ जाती है वो क्यों तेज़ी से तरक्की कर जाते हैं? क्योंकि वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। ईस्ट और वेस्ट यूरोप दूसरी जंग अजीम के बाद आधा गुलामी में चला गया, एक टोटलिटेरियन स्टेट्स बन गई, आज़ादी ख़त्म हो गई, और जो आधा यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप, आज़ाद हो गया। 50 साल के बाद जो आज़ाद यूरोप था वो खुशहाल हो गया, ऊपर चला गया, जो गुलाम था वो नीचे रह गया। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, जो आज़ाद था, जो जमहूरियत थी, वेस्ट जर्मनी वो ऊपर चला गया, ईस्ट जर्मनी पीछे रह गया। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में
डिक्टेटरशिप आ गई, साउथ कोरिया जमहूरियत आ गई, वो ऊपर चला गया और वो पीछे रह गया। तो हमें ये पता है कि जमहूरियत और आज़ादी साथ साथ जाते हैं, और उसके लिए आज़ाद मीडिया बहुत ज़रूरी है। जब आप मीडिया आज़ाद होता है, वो तनकीद करता है, एक सिस्टम, जब एक सिस्टम में आप तनकीद करते हैं, वो उसमें इस्लाहात की चांस होती है। जब आप तनकीद ख़त्म कर देते हैं, सिस्टम ख़त्म हो जाता है। और वही मैंने आपको जो मिसाल दे रहा हूँ कि जिन ये सब माशरों में जब डिक्टेटरशिप में तनकीद ख़त्म हो जाती है, सिस्टम पीछे रह जाते हैं। तो आज़ाद मीडिया तो बहुत ज़रूरी है। ये है कि उसको जिम्मेदार होना चाहिए, उसके ऊपर कर्ब्स होनी चाहिए, जिस तरह मगरब में है लाइबल केसेस होते हैं, आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते, लेकिन तनकीद करना एक माशरे के लिए तो खून है, उसका खून बढ़ता है। खान साहब, लेकिन इस हवाले से ही कहा जाता है कि आपके दौर में भी कोई मिसाली दौर नहीं था मीडिया के हवाले से। ना सिर्फ इंडिविजुअली सहाफ़ी इससे मुतासर हुए हैं, बल्कि कई इदारे बंद हुए, कई सैकड़ों सहाफ़ी बेरोजगार भी हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक अंग्रेजी में लफ्ज़ होता है, वो कहते हैं कि फॉल्स इक्विवेलेंस, गलत तरीके से इक्वेट कर देते हैं दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों। आज मीडिया बिल्कुल कंट्रोल्ड है। आप आज इमरान खान का टीवी पे नाम नहीं ले सकते, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसकी रेटिंग 70 to 80% है एक जमहूरियत के अंदर। कैसे हो सकता है कि मीडिया पे आप उसको दिखाने नहीं दे रहे? इसका मतलब मीडिया तो खत्म हो गया। आज तो टोटल सेंसरशिप है। हुक्म मिला इनको कि ना इमरान खान ना तहरीक इंसाफ का मौका अपनी टीवी पे आ सकता। हमारे ज़माने में 2-3 इंसिडेंट हुए, उसके पीछे उस वक्त क्योंकि हम जंग से निकल गए थे, वॉर ऑन टेरर से, तो वो सिक्योरिटी यही फौज ने 2-3 लोगों के ऊपर एक्शन लिया था। मेरी गवर्नमेंट ने किसी के ऊपर एक्शन लिया, और एक जगह मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, हमें पता चला, अगले दिन हमने उसको छुड़वाया। यानी हमें अब 4-5 हमारे बड़े सहाफ़ी मुल्क से बाहर चले गए। एक को मुल्क से बाहर गया, उसको कत्ल करवाया, अरशद शरीफ को। इस वक्त इमरान रियाज 1.5 महीना हो गया, उसका पता ही नहीं किधर है, और अदालत कह रही है उसे पेश करो, उसका पता नहीं है। 4-5 सीनियर सहाफ़ियों को मारे पड़वाएंगे। आप तो कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते हमारे दौर और इस दौर को। ये तो मार्शल लॉ में इतने बुरे हालात नहीं थे जो आज है। खान साहब, दुनिया एक बार फिर 2 वाज़िया ब्लॉक में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूरोपीय और दीगर अक़वाम है, तो दूसरी जानिब रूस, चीन और ईरान समेत कुछ दीगर ममालिक हैं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस ब्लॉक के साथ देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को किसी ब्लॉक में नहीं शामिल होना चाहिए। मैं असल में, हमारे हैं तो मुखालिफ, लेकिन मैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी मैच्योर और बड़ी ज़हीन फॉरेन पॉलिसी समझता हूँ। हिंदुस्तान ने अपने आप को नॉन अलाइंड रखा, मतलब कि हम किसी ब्लॉक में नहीं हैं। जब कोल्ड वॉर थी और हम ब्लॉक्स में चले गए, और उसके उन्होंने सबसे अपने ताल्लुकात रखे, अमेरिका से भी रखे, रूस से बड़े क्लोज ताल्लुकात थे। अब चीन से है तो उनकी थोड़ी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन चीन के साथ उनकी अरबों डॉलर की ट्रेड है, तजारत चीन से भी कर रहे हैं, रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं। अमेरिका के साथ अभी वो अलायंस कर लिया है कि हर किस्म का इन्होंने कभी इस तरह की स्ट्रेटेजिक अलायंस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, जिस तरह की वो अलायंस की है। तो पाकिस्तान किधर खड़ा है आज? हमें अपना सोचना चाहिए ना। हम पहले फंस गए जाके एक ब्लॉक में, अमेरिका की हम खिदमत करते रहे। उसके बाद जब हमें ज़रूरत होती थी तो अमेरिका हमें इस्तेमाल करता था, और हम वो इस्तेमाल होते थे। अफगान जहाज में हम इस्तेमाल हुए, जब इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। फिर वॉर ऑन टेरर में इस्तेमाल हुए, फिर वो ख़त्म फेंक दिया गया। तो ये तो हमारा अपना कसूर है। एक खुददार फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, कौमी गैरत, एक अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। हमें अब सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हमें अमेरिका से भी अच्छे रखने चाहिए, चीन से भी, रूस से भी, सबसे, क्योंकि हमें तो एक अमन चाहिए पाकिस्तान में। हमें किसी की जंग के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए। मेरा बिल्कुल मौक़िफ़ ठीक था कि रूस और यूक्रेन के बीच हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने आके यूक्रेन का साथ देना शुरू कर दिया, और फिर कहते हैं जी रूस ने हमें सस्ता तेल नहीं दिया। तो ये तो हमारा अपना, हमें क्यों ज़रूरत है? क्या कोई हमारी कॉन्फ्लिक्ट में शिरकत करता है? हमारा अब कश्मीर का मसला बना हुआ है। उन्होंने, हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को बाहर फेंक के उनकी स्टेटहुड ख़त्म कर दी 5 अगस्त 2019 में। क्या किसी ने हमारी मदद की? कोई हमारे लिए बोला है? तो हम क्यों किसी की जंगों में शिरकत करें? खान साहब, आप अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते थे अपनी हुकूमत के खात्मे का, आप आज भी स्टैंड कर रहे हैं इस इल्ज़ाम पे? देखिए, जो हकीकत है वो तो है ना हकीकत, कि एक 6 मार्च को मेरे पास एक साइफर आता है, कोडेड मैसेज, सीक्रेट मैसेज अपने एम्बेसडर से वाशिंगटन में, असद मजीद से, कि उनको एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि इमरान खान को अगर तुम नहीं हटाओगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो हम तुम्हारे लिए, पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये तो हकीकत है, क्योंकि वो साइफर तो मैंने उसमें भी कैबिनेट में रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा।
کہ ہمارے ملک کی توہین ہے یہ کہ ایک دوسرے ملک کا ایک آفیشل کہہ رہے ہیں کہ ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو وہ تو فیکٹ ہے. لیکن بعد میں ہمیں جب چیزیں آہستہ آہستہ پتہ چلی, ایک فائرہ ہے انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, جس کے اندر آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی فورن لابسٹ ہو اس کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. کسی ملک سے اگر کوئی لابی کر رہا ہو تو اس میں پتہ چلا کہ حسین حقانی کو اس نے $30,000 دیے تھے اور جنرل باجوہ نے اس کو پیسے دلوائے تھے اپنے لیے لابی کرنے کے لیے, میرے خلاف کہ عمران خان اینٹی امریکن. تو یہ یعنی سازش تو ادھر سے شروع ہوئی, تو ادھر اس کے بعد ادھر سے سائفر آیا. خان صاحب, ایک تاثر عام ہے کہ آپ کے دور میں آپ پاکستان میں چینی منصوبوں پر تحفظات رکھتے تھے. آج کی تاریخ میں سی پیک پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ بالکل ہی غلط ہے. ہمیں بلکہ الٹا کہا جا رہا تھا. جنرل باجوہ ہمیں کہتا رہتا تھا کہ تم بہت زیادہ چائنا کی طرف چلے گئے ہو, امریکہ ناراض ہو جائے گا. ہمیں تو الٹا کہتا تھا. تو ہمارا تو یہ ہے کہ چائنا ہمارا 70 سال پرانا دوست ہے اور چائنا ہمارے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا ہے, اور ہمیں ہمیشہ چائنا سے تعلقات ہمارے اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ فیوچر میں چائنا ایک وہ پاور نکل رہی ہے, اکنامک پاور, میرے نہیں خیال میں اس کا کوئی مقابلہ کرے گا. تو ہمیں تو ان سے ہر قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے چائنا سے. سو ہم نے تو پوری کوشش کی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو. بدقسمت ہے 2 سال کووڈ-19 آ گیا, کووڈ-19 کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. تو اس سے ہماری جو جس رفتار پہ ہماری پروگریس ہونا تھا, اور سی پیک پہ بھی, لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود ہم نے بڑی تیزی سے آگے بڑھا ہے. لیکن سر, واقفان حال تو کہتے ہیں کہ چائنا کا جو ٹلٹ ہے وہ شریف برادران کی جانب زیادہ ہے بجائے آپ کے. کوئی تو وجہ ہوگی اس کی؟ میں نہیں جانتا کہ یہ دیکھیے, یہ پروپیگنڈا ہے. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ ٹلٹ زیادہ, یعنی کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا انہوں نے 14 مہینے میں یہ جب سے آئے تو کون سا مارکا مار دیا؟ بتائیں چائنا سے کیا کیا انہوں نے, وہ بتائیں انہوں نے کوئی کام کیا جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوا. یہ سمجھیں کہ چائنا کا جو فارن منسٹر تھا, میری نو کانفیڈنس موشن جب انہوں نے درج کیا اسمبلی میں, تو اس جب میں نے OIC کانفرنس کی تو چائنا کا فارن منسٹر اسپیشلی ایز اے گیسٹ آیا. تو وہ کبھی اس طرح آتا ہے کہ اگر تعلقات ٹھیک نہ ہو, اور OIC کے سارے ملک کبھی آتے ہیں آپ کے, اگر سعودی عربیہ اور ایران اور جس بڑے مسلمان ملک ہیں یہ نہ چاہیں, نہیں تو OIC کانفرنس تو نہیں ہو سکتی. تو 4 مہینے میں 2 تو OIC کانفرنسز ہوئی ہماری, ان میں اٹینڈ کرتا ہے آگے چائنا کا فارن منسٹر. تو یہ کدھر سے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے؟ خان صاحب, آپ کے دور میں آپ کا ایک منصوبہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, حتیٰ کہ فاٹا کے اندر بھی انہیں آباد کرنے کی بات ہو رہی تھی. آج کے بھی آپ کا موقف وہی ہے باوجود اس کے کہ وہ ہماری اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں, گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے افغانستان میں, طالبان کی حکومت آ جاتی ہے. طالبان کی حکومت کہتی ہے کہ جو TTP افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں واردات کر رہی تھی, وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ پاکستان واپس آئیں. اب جب وہ پاکستان ان کو واپس بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں نا. ہم یا تو, اور وہ 30-40 ہزار لوگ تھے, یعنی ان کی فیملیز ملا کے, اب یا تو آپ ان کو کھڑے کر کے گولی مار دیں, یا ان کو یہاں کوشش کریں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی, کیونکہ افغانستان کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے, آپ کے لوگ ہیں واپس لے لیں. تو دیکھیں, جو عقل والی چیز تھی نا وہ یہ ہے کہ ان کو سیٹل کرتے ہیں, ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ کی یہ جو دہشت گردی کی جنگ ختم ہوتی ہے نا, تو آخر میں مذاکرات پہ ہوتی ہے اور آپ پھر ریکنسیلیشن کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ہم پلان بھی, ہم نے پیسے کا بھی بندوبست کیا کہ ہم ان کو سیٹل کریں گے. اتنے میں پتہ چلا جناب وہ ہماری گورنمنٹ چلی گئی, اور انہوں نے آ کے, نہ ان کے پاس کوئی ٹائم تھا نہ ان کو سمجھ تھی. اس کے بعد جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لا گئی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ TTP کو بھول گئی. تو سر, TTP کی طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے نا. 2 وے چیز ہوتی ہے, وہاں سے تو حملے جاری تھے اور پاکستان کے مختلف حصوں میں حملے ہوئے, ایون پشاور میں بھی اس کے بعد حملہ ہوا, 100 سے زیادہ وہاں پہ شہادتیں ہوئی. دیکھیں وہ بات کہیں کہ جو میرا دور تھا, اب اگست کے اندر وہ ختم ہوتا ہے. اگست میں, یعنی اگست میں ان کی گورنمنٹ آتی ہے طالبان کی, اور اس کے بعد یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں نومبر دسمبر میں پاکستان. ہم اپریل تک تھے. مجھے بتائیں ہمارے دور میں کیا ہوا ہے, ہمارے دور میں کیوں نہیں کوئی حملہ ہوا؟ کیونکہ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہمارا پلان یہ تھا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے. جب ہم چلے گئے اس کے بعد جون کے اندر میں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ان کو سیٹل کرو, کیونکہ پہلی دفعہ پرابلم آیا ہمارا کنٹ کے اندر. ان کو کسی کو پتہ ہی نہ کوئی انٹرسٹ ہے, نہ کسی نے کوئی توجہ دی. تو دیکھیں, اگر انہوں نے واپس ری سیٹل ہونا تھا تو وہ آسان تو نہیں تھا, لیکن آپ کے پاس دوسری چیز ہے, پھر جنگ شروع کر دیں. تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا سٹیٹس ہے, یہ حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے. کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت ساری جو توجہ حکومت کی اور
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا, وہ تحریک انصاف کو ختم کرو. ہمارے اوپر پوری سرویلنس لگی ہوئی ہے, ہر جگہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. یہ 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ڈال دیے. تو ان کی تو ساری توجہ ادھر ہی ہے. سیکیورٹی فورس ایک ہی وقت پہ کام کر سکتی ہے نا. تو تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے باقی سیکیورٹی کے اوپر ان کے پاس کتنا ٹائم ہے. خان صاحب, آپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستانی پختون جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کی وجہ مذہبی سے زیادہ پشتون نیشنلزم ہے. اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں, جو آدھی آبادی ہے افغانستان کی وہ پشتون ہے, اور جو پاکستان میں یعنی 70% پشتون پاکستان میں رہتے ہیں, 65% کہتے ہیں, اور 30 یا 35% افغانستان میں رہتے ہیں. ٹھیک, ان کی بڑی پرانی افیلیشن ہے, یعنی یہ صدیوں سے جاتی ہے. یہ پاکستان جو ڈیورینڈ لائن تھی نا بیچ میں, اس کو وہ مانتے ہی نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ اس کا فینس کس نے کیا؟ ہم نے وہاں باڑ لگائی. اس سے پہلے تو کھلا بارڈر تھا. تو ان کے تعلقات بڑے قریب تھے. تو جب افغان جہاد ہوئی تو افغان جہاد میں جو اس طرح پشتون تھے قبائلی علاقے میں, انہوں نے پوری شرکت کی افغان جہاد میں جو 80 کی دہائی میں ہوئی. تو جب یہ آ گیا امریکہ کی جب وار آن ٹیرر, تو انہوں نے جب طالبان کو کیا تو طالبان پشتون تھے. تو جو اس طرف تھے ان کی بڑی ان کے ساتھ افیلیشن تھی. تو یہاں سے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی کیونکہ وہ ایک پرانی ان کی چلی جا رہی تھی. تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے ہیں, اور انہوں نے آ کے پاکستان کو کہا جی آپ کولیبریٹرز ہیں, انہوں نے پرو امریکہ کر کے ہمارے اوپر اٹیکس کیے. خان صاحب, آپ نے القاعدہ چیف کو بھی شہید کہا تھا, اس کی کیا وجہ تھی اور کیا آج بھی آپ اسے شہید سمجھتے ہیں؟ وہ تو اور طرح میں نے بات کی تھی, وہ غلط طرح یہ سمجھے تھے, میں نے کلیریفائی کر دی تھی بات میں. تو ابھی اگر آپ ریکارڈ کی دوسری کے لیے کلیریفائی کریں اور آگے چلے اور بات کریں. اچھا, آخری سوال آپ سے ذرا موجودہ تلخ صورتحال سے ذرا ہٹ کے ہے, اور وہ کرکٹ پہ ہے. ابھی چند مہینے میں 2 بڑے کرکٹ کے ٹورنامنٹ آ رہے ہیں. ایک ایشیا کپ ہے جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, اور اس کے لیے بھارت نے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے, جس کے بعد آدھے سے زیادہ جو میچز ہیں جو پاکستان نے ہوسٹ کرنے تھے پاکستان کے اندر, وہ سری لنکا منتقل ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف اس کے ایک ماہ بعد ہی بھارت میں عالمی کپ آ رہا ہے, ورلڈ کپ, اور وہاں پاکستانی ٹیم نے جانا ہے, اور حکومت نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ آیا ہمیں بھی ٹیم بھیجنی چاہیے یا نہیں. آپ اگر ہوتے, آپ وزیر اعظم ہوتے, آپ کا چیئرمین پی سی بی ہوتا, تو اس میں آپ کی کیا پالیسی ہوتی؟ میں پاکستان میں ٹورنامنٹ کرتا, بھارت نہیں آتی تو نہ آتی, کیونکہ اور اگر وہ یہاں نہ آتی تو ہمیں وہاں بھی نہیں جانا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اب ہمارا وہ سٹیٹس بن گیا ہے جو بنگلہ دیش کا ہے یا سری لنکا کا یا نیپال کا ہے. یعنی ہم تو وہ ہو گئے نا کہ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گئے. دیکھیں, خودداری بھی ہوتی ہے قوم کی. پاکستان ابھی بھی دنیا کی ٹاپ کرکٹ ٹیمز میں سے ہے, اور پاکستان کی ٹیم کی اہمیت ہے, دنیا دیکھنا چاہتی ہے پاکستان ٹیم کو. ہمارے پاس ورلڈ کلاس کرکٹرز ہیں. ہمیں کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں؟ کیا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کوئی کرکٹنگ پاور بن گئے, تو ہم بھی ہیں. تو ہمیں اگر وہ ہمارے ملک میں کھیلنے کے لیے نہیں تیار, تو ہم کیوں ان کے ملک میں جا کے کھیلیں؟ خان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.